حضور صابر پاک کلیری کی عظمت کیا ہے۔ آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور ہم فنا اور بقا بولتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک عالم صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا، حضور ہم فنا، ہم یہ تو بتائیے کہ آج انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں فلاں ولی کے قرب میں دفن ہو جاتا، میں فلاں ولی کے قرب میں دفن ہو جاتا تو اس سے اسے کیا ملے گا؟ آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے پاس دفناؤ، نیکوں کے پاس دفنانے سے فائدہ کیا ملے گا؟ وہ اپنی قبر میں رہیں گے، یہ اپنی قبر میں رہے گا، وہ اپنی قبر میں ثواب پائیں گے، یہ اپنی قبر میں گناہوں کی سزا بھگتے گا، اسے کیا اجر ملے گا؟ عالم صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں وہ شخص عالم صاحب کی ہوا کر رہا تھا پنکھے سے، پوچھا کہ اس وقت تو ہوا کس کی کر رہا ہے؟ بولے تم آپ کی کر رہا ہوں۔ بولے لوگ سب چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے تھے، بولے لگ کس کس کو رہی ہے؟ بولے جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں سب کو ہوا لگ رہی ہے۔ اسی نے سوال کیا تھا۔ اب عالم صاحب فرماتے ہیں اب تو اپنے سوال کو دوہرا، تو نے کیا کہا تھا کہ نیکوں کے پاس دفنانے سے فائدہ کیا ملے گا؟ وہ اپنی قبر میں سوئیں گے، یہ اپنی قبر میں سوئے گا۔ تو سن، اس وقت تو میری ہوا کر رہا ہے، ہوا صرف مجھے نہیں لگ رہی ہے بلکہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو لگ رہی ہے۔ اس لیے سن لے، نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے پاس دفناؤ، اگرچہ یہ گناہگار ہیں، اگرچہ یہ سیاکار ہیں، اگرچہ یہ خطا کار ہیں، لیکن جب اللہ کی رحمت اس نیک کی قبر پہ نازل ہوگی، اس صالح کی قبر پہ نازل ہوگی تو رحمت کے چھیٹے اس گناہگار کی قبر میں بھی آ جائیں گے، اللہ اس نیک کے صدقے میں اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگرچہ تم گناہگار ہو، اگرچہ تم سیاکار ہو، اگرچہ تم سیاشیار ہو، سچوں کے دامن کو پکڑ لو گے پھر تم کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے سچوں کو دیکھا جائے گا، تمہارے اچھوں کو دیکھا جائے گا۔ حضرات گرامی، صابر پاک کلیری سے ان کے مرید نے کہا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن ایسا آیا، صابر پاک کلیری نے بلایا، اے میرے مرید شمس الدین ادھر آ جاؤ، میرا انتقال ہونے والا ہے، میرے حجرے کا دروازہ بند کر دینا، مجھے غسل مت دینا، مجھے کفن مت پہنانا، میرے جنازے کی نماز تم مت پڑھانا۔ کہا حضور پھر کون پڑھائے گا؟ کہا ایک گھڑ سوار آئے گا اور وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ صابر پاک کلیری کی وصیت یاد تھی، وصال ہو جاتا ہے، حجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب حجرے کا دروازہ بند ہو گیا، اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آ رہی ہے، غسل کی آواز آ رہی ہے۔ جب پانی چھلکنے کی آواز بند ہو گئی، اب شمس الدین پانی پتی نے جب حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا صابر پاک کلیری کو غسل دیا جا چکا ہے، آپ کفن پہنائے ہوئے ہیں، اب اس کا انتظار ہو رہا ہے جو جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ لوگوں نے صفیں باندھ دی ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا نماز تو شمس الدین ہی پڑھائیں گے کیونکہ یہ سب سے زیادہ چہیتے ہیں، یہ سب سے زیادہ خاص ہیں، سفر میں ساتھ میں رہتے ہیں، حجر میں ساتھ میں رہتے ہیں، صبح و شام ساتھ میں رہتے ہیں، بڑے خاص ہیں، اس لیے یہی جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ شمس الدین کہتے ہیں جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، مجھے میرے پیر کی وصیت یاد ہے، گھڑ سوار آتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب گھڑ سوار چلنے لگا، شمس الدین نے دامن پکڑ کے کہا تمہیں پتا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو؟ یہ میرے شیخ کی جنازے کی نماز پڑھا کے جا رہے ہو، میں سب سے زیادہ خاص ہوں صابر پاک کلیری کا، کل تاریخ لکھی جائے گی میرے شیخ کی، کل ہسٹری لکھی جائے گی میرے صابر کی، کل اتہاس لکھا جائے گا میرے صابر کا۔ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کس نے جنازے کی نماز پڑھائی، کیا جواب دوں گا ہسٹری لکھنے والوں کو، کیا جواب دوں گا تاریخ لکھنے والوں کو، کیا کہوں گا تاریخ لکھنے والوں سے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ لوگ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے تم ساتھ میں رہے صابر پاک کے، سفر میں تم ساتھ میں رہے، حجر میں تم ساتھ میں رہے، خلوت میں تم ساتھ میں رہے، جلوت میں تم ساتھ میں رہے، ذرا بتاؤ کس نے جنازے کی نماز پڑھائی؟ آپ کو اپنا نام بتانا ہوگا، اگر
نام نہیں بتاتے ہو تو چہرے سے نقاب اٹھا دو تاکہ میں آپ کو دیکھ کر کے پہچان لوں۔ جب شمس الدین نے اصرار کیا، گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی، شمس الدین کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود میرے صابر پاک کلیری کھڑے ہوئے ہیں۔ شمس الدین بولے حضور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری نظریں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا بھول گئے شمس الدین، تم نے مجھ سے پوچھا تھا فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ ارے یہ جو جسم چارپائی کے اندر دیکھ رہے ہو اسے فنا کہتے ہیں، اور جو صابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسی کو بقا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہنچ کر کے اپنا عقیدہ بھی ملاحظہ کر لو کہ جب کلیر کے صابر کلیری زندہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں؟ پرانی کا امام پکار کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان صابر پاک، نعرہ تکبیر۔ یہ روحانیت ہے۔ تم روح والے ہو، میں روح والا ہوں، علماء روح والے ہیں حضرات، لیکن صابر پاک کلیری صرف روح والے نہیں ہیں بلکہ روحانیت والے ہیں، اور جسے روحانیت کا مقام حاصل ہوتا ہے، جس جو روحانیت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے نام کو اللہ مٹنے نہیں دیتا ہے، اس کا نام اللہ تاریخ میں فراموش رہنے نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے، بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، شوہر مر جائے بیوی بھلا دیتی ہے، بیٹی مر جائے ماں بھلا دیتی ہے، ماں مر جائے تو بیٹی بھلا دیتی ہے۔ جو روح والے ہوتے ہیں انہیں بھلا دیا جاتا ہے، لیکن جو روحانیت والے ہوتے ہیں انہیں اللہ بھولنے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کے نام کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا ہے۔ برسیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن بغداد کے غوث اعظم کو کوئی بھلا نہیں پایا۔ دیکھ لو 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن غریب نواز کو کوئی بھلا نہیں پایا۔ چل کر کے دیکھو مخدوم اشرف سمنانی کو 700 سال کے قریب وقت گزر گیا، لیکن کوئی انہیں بھلا نہیں پایا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، بہرائچ کے غازی پاک کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، کوئی انہیں آج تک کیوں نہیں بھلا پایا۔ بلگرام شریف کی سرزمین پر چلو، حضور سید صاحب الدعوت الصغریٰ کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا۔ میر محمد ابراہیم کو آج تک کوئی کیوں نہیں بھلا پایا۔ میر محمد اسماعیل کو آج تک کوئی کیوں نہیں بھلا پایا۔ حضور سید شاہ عبد الرزاق کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا۔ حضور میر محمد طاہر کو آج تک کوئی کیوں نہیں بھلا پایا۔ کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا بریلی کے امام کو، کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا۔ حضور شاہ جی محمد شیر میاں کو کوئی آج تک کیوں نہیں بھلا پایا۔ حضور مفتی اعظم ہند کو کوئی تاج الشریعہ کو کیوں نہیں بھلا پایا۔ تو پیارے کان کھول کر کے سن لو، یہ صرف روح والے نہیں تھے بلکہ روحانیت والے تھے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، لوگوں کے دلوں میں اس کا نام ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ اس کا نام نقش کر دیتا ہے۔ پھر وقت گزر جائے لوگ اسے بھلا نہیں پاتے، صدیاں گزر جائے لوگ اسے بھلا نہیں پاتے۔ اس لیے یاد رکھو پیارے مسلمانوں، روح الگ ہے، روحانیت الگ ہے، جیسے انسان الگ ہے انسانیت الگ ہے، آدمی الگ ہے آدمیت الگ ہے۔ آل رسول کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہو، ہم تو روح والے ہیں لیکن آل رسول کو اللہ نے روحانیت کا مقام عطا فرمایا۔ ان کو کوئی نہیں بھلا پاتا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام کر دیا، انہوں نے سب کچھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر دیا، اس لیے اللہ ان کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کی محبت کو عنقریب لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کس طرح سے؟ کہ جب اللہ کا کوئی بندہ قریبی ہو جاتا ہے اللہ جبرائیل کو حکم فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ سب فرشتے اس سے محبت کریں۔
سارے فرشتے پوری روئے زمین پہ اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ کیا حضور میر محمد طاہر کہیں گئے تھے کہ اب ہماری محبت لوگوں اپنے دلوں میں ڈال لو؟ کیا غازی پاک گئے کہ ہندوستان کے کونے کونے پہ کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو؟ نہیں۔ کیا بغداد کے غوث اعظم ہندوستان آئے کہنے کے لیے لوگوں مجھ سے محبت کرو؟ کیا میرے غریب نواز اجمیر کے علاوہ چند مقامات کے علاوہ کیا پورے ہندوستان کے گھر گھر گئے کہ مجھ سے محبت کرو؟ نہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جسے روحانیت کا مقام حاصل ہوتا ہے پھر اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ اس کے نام کو نقش کر دیتا ہے۔ تو ایک روح ہے اور ایک روحانیت، اور جسے روحانیت کا مقام حاصل ہوتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کی شان بلند ہوتی ہے، اس کی عظمت بلند ہوتی ہے۔ روحانیت دیکھنا ہے تو بریلی شریف کی سرزمین پر چلو۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے بچپن کا عالم ہے، رسول کی دعائیں لیتے ہوئے بچپنے کا عالم، بالغ نہیں ہے۔ استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، استاذ کا نام ہے رحم الہی علیہ الرحمہ صاحب۔ حضور مفتی اعظم ہند جب پڑھنے کے لیے گئے، ایک دن استاذ کے لڑکے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ علیل تھے ان کے بیٹے، پڑھانے کے لیے تو آ گئے لیکن ذہن ادھر ہی لگا ہوا تھا، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ علماء حفاظ بیٹھے ہیں، جب یہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اگر ان میں کوئی صاحب اولاد ہے، اگر کسی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو، بخار آ جائے تو پھر پڑھانے میں دل نہیں لگتا، ذہن گھر کی طرف جاتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں میرا بیٹا ہوگا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا عالم ہے، میں روحانیت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو استاذ پریشان تھے، پڑھا تو رہے تھے لیکن دل کے ساتھ نہیں، انہماک کے ساتھ نہیں پڑھا رہے تھے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا استاذ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے گھر پہ جا کر کے آپ کے بیٹے کی طبیعت معلوم کراؤں۔ بتایا نہیں ہے استاذ نے، اور ابھی بچپن کا عالم ہے، پڑھ رہے ہیں استاذ کے پاس میں، کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے بیٹے کی طبیعت میں معلوم کر آؤں۔ استاذ نے کہہ دیا جاؤ، چلے جاؤ۔ جب چلے گئے مفتی اعظم، تب استاذ سوچنے لگے اس بچے کو کس نے بتایا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اس بچے کو کیسے پتا چلا میرے بیٹے کی طبیعت علیل ہے۔ گئے میرے مفتی اعظم ہند، جیسے ہی ان کے گھر میں قدم رکھا، ابھی پردے کا حکم نہیں ہے، نابالغ ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، بیٹا بخار میں چارپائی پہ، شدت کا بخار ہے، بخار میں چٹک رہا ہے۔ جا کر کے مفتی اعظم ہند نے وہاں جا کر کے پڑھنے کا ارادہ کیا، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنا شروع کی، اور پڑھنے کے بعد میں جب اس بچے پہ دم کیا، بچے کا بخار فوراً ختم ہو گیا، پسینہ آیا۔ اس کے بعد اپنی ماں سے دودھ مانگنے لگا، ماں نے دودھ پلایا، بیٹا سو گیا۔ مفتی اعظم تشریف لاتے ہیں، استاد سے کہتے ہیں استاد بیٹے کی طبیعت آپ کے ٹھیک ہے، بیٹے کو آرام ہے، دودھ بھی پی لیا ہے اور سو گیا ہے، اب آپ پڑھائیے دلچسپی کے ساتھ میں، اب آپ پڑھائیے پورے انہماک کے ساتھ میں۔ استاد مفتی اعظم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سوچ میں پڑ گئے یہ پڑھنے آئے ہیں کہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ وہ میرے مفتی اعظم ہند ہے، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ بتایا نہیں لیکن پھر بھی جانتے ہیں، بتایا نہیں لیکن پھر بھی مفتی اعظم ہند کو معلوم ہے۔ جب بریلی کے مفتی اعظم ہند کی روحانیت کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات یہی مفتی اعظم ہند ہیں۔ بنارس کی سرزمین پہ ڈاکٹر شہاب الدین رہتے تھے، مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، بڑی محبت کرتے تھے مفتی اعظم ہند سے۔ ایک دن عرس رضوی میں آنے کا ارادہ کیا ڈاکٹر شہاب الدین صاحب نے، تو کہا ان کے سسر نے آ کر کے بولے کہ آپ بریلی جا رہے ہو، میں بہت زیادہ الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوں، میں بہت زیادہ مصروفیت میں ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بریلی جاؤں بھی نہ اور میں مفتی اعظم کا مرید ہو جاؤں؟ میرے دل میں بڑی تمنائیں ہیں، میرے دل میں بڑی آرزویں ہیں، میرے دل میں بڑی خواہشیں ہیں کہ میں مفتی اعظم کا مرید ہو جاؤں، کیا میں مفتی اعظم کا مرید ہو سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر شہاب الدین نے کہا ہاں، مجھے آپ اپنا نام